present by Al Misbah Islamic Education. Like, share and subscribe. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاسفیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا دیانی چھاڑ کر پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب شریف ہمارے سامنے ہیں، ہم اس میں داخل ہیں۔ رجب شریف پورے عالم اسلام کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک برکت رکھتا ہے، یہاں تک کہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں رجب ہی سے برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ یعنی حضور علیہ السلام خود دعا فرماتے تھے اس مہینے کے لیے۔ تو رمضان کے استقبال والا مہینہ ہونے کی حیثیت سے حدیث شریف میں آیا شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو خود اس حوالے سے بھی ہمارے لیے ایک عظمت ہے، اور پھر اس مہینے کا تعلق جو اہل ہندوستان، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور بہت زیادہ برکتوں کا باعث ہے کہ ہند کی سرزمین پر اسلام کی بوٹی جس نے لگائی ہے، حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات سے بھی اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ تو عالم اسلام، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت صرف انڈین مسلمز کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے، پورے عالم اسلام میں بلکہ غیر مسلموں میں جس شخصیت کے چرچے اسلام کے حوالے سے ہیں اسے ہند کا راجہ، ہم سب کا خواجہ، خواجہ معین الدین اجمیری کا۔ تو رجب مہینے کی ایک اہمیت اور برکت جو ہے وہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور پھر اس میں تیسرا مرحلہ ہم انکلیشور والوں کا ہے، حضرت داتا بھنڈاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ادھر رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے اور ادھر
ہمارے لیے اللہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر انڈیا والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے غریب نواز کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور پھر گجرات میں انکلیشور والوں کے لیے داتا کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ تو بہت ساری نسبتیں، ٹھیک ہے۔ اور امام عشق و محبت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا، آپ فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، حضور غوث پاک نے فرمایا نا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر، تو غریب نواز نے کہا میری گردن پر، اور میرے دل پر اور میری آنکھوں پر، تو فرمایا جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پر قدم لیتے ہیں شاہ تیرا۔ اور پھر آخر میں بہت کام کی بات کر گئے مولانا حسن رضا، کہتے ہیں محی الدین غوث ہیں، بڑے پیر صاحب محی الدین غوث ہیں، اور خواجہ معین الدین ہیں۔ محی الدین دین کو زندہ کرنے والا، جب بدعتیں پھیلی، لوگوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق چیزیں گھڑنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے اسلام کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رسم و رواج کو آگے رکھ لیا، اپنی عادتوں کو، اپنی خواہش کو خدا بنانے لگے، تو دین کو رنگ و روپ کے ساتھ زندہ کرنے کے لیے جو شخصیت نمودار ہوئی وہ غوث پاک ہیں۔ مولانا حسن رضا کہتے ہیں محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں۔ معین الدین دین کا مددگار، دین کا بھی کوئی مددگار ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نیک بندے جو اس کا دین پھیلاتے ہیں۔ اب مولانا حسن رضا یوں فخر سے کہتے ہیں، مچل کے کہتے ہیں محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ ٹھیک ہے، تو اصل جو بات مولانا حسن رضا نے کی کہ ہم تو ولیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم ایک طرف غریب نواز کو مانتے ہیں، دوسری طرف غوث پاک کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور عمل کیوں محفوظ نہیں ہوگا؟ اور ہمارا نہیں ہو تو پھر کس کا ہوگا؟ تو اس اعتبار سے جو سب سے اہم بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اولیاء کرام کا کانسیپٹ۔ ولی اللہ کے دوست، کیا قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اللہ رسول کے بعد کسی بندے کو، کسی عام انسان کو اتنے بڑے درجے پہ مانا جائے کہ اسے اللہ کا دوست، اللہ کا ولی مانا جائے، پھر اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے؟ کیا ایسی کوئی گنجائش ہمارے قرآن میں، ہمارے حدیث کے ذخیرے میں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ دوستوں کو گلا رہتا ہے کہ مسلمان گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ کو ماننا تھا، اللہ کی عبادت کرنی تھی، رسول کو ماننا تھا، رسول کے کہے کے مطابق شریعت پر چلنا تھا، انہوں نے پتہ نہیں قبروں کو ماننا شروع کر دیا ہے، اللہ رسول کو چھوڑ کے اب یہ بندوں کو ماننے لگے ہیں۔ بڑا لوگوں کو ایک گلا ہے کہ آپ نے یہ کانسیپٹ کہاں سے نکالا ہے کہ ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، یہ بندے چنے ہوئے ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، یہ سب آپ کہاں سے نکال کے لائیں؟ ان کا یہ کہیں سے نہیں نکال کے لائے ہیں، یہ پہلے دن جب اسلام آیا ہے، اسلام آیا ہے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے آقا کی شان تو بہت بلند ہے۔ قرآن میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر نبی کی امت میں نبی کے نقش قدم پر چلنے والے نیک لوگوں کو اللہ اپنا دوست بنا لے۔ آپ پڑھیں، قرآن شریف ہے، 20واں پارہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور حکومت کتنی ہے؟ پوری دنیا کی،
پوری دنیا کی. پھر اس میں یہ کہ چرند پرند یہ سب آ گئے. جناتوں سے کہیں گے وہ آرڈر مانیں گے, ہوا سے کہا جائے گا تخت کو یہاں لے جاؤ تو وہ لے جائے گا. مطلب جاہو جلال. حضرت سلیمان علیہ السلام یہودی کہتے ہیں ہماری پراپرٹی ہے. میں نے کہا سلیمان تمہاری پراپرٹی نہیں, سلیمان ہمارے نبی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں نبیوں کو ماننے کا یہ کانسیپٹ نہیں کہ ہم اپنے نبی کو مانیں گے تو دوسرے نبیوں کو نہیں مانیں گے. ہمارے یہاں نبیوں کو ماننے کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اپنے نبی کو ایسا مانو کہ ساتھ میں سب کو مانو. اور یہی کانسیپٹ ولیوں میں بھی ہمارا ہے کہ کسی ایک سلسلے سے ہم وابستہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو نہیں مانیں گے. اپنے پیر کو ماننا تبھی صحیح ہوتا ہے جب سارے پیروں کی عزت کی جائے. کوئی بٹوارا تھوڑی ہے, کوئی الیکشن تھوڑی چل رہا ہے کہ اس کو ووٹ دیں گے تو اس کو نہیں ملے گا. کسی کو جتانا تھوڑی ہے کہ آپ غریب نواز والے ہیں, کہ آپ غوث پاک والے ہیں, کہ آپ داتا بھنڈاری والے ہیں. وہ بھائی داتا بھنڈاری والا جو ہو وہ خود بخود غریب نواز والا ہوتا ہے. جو غریب نواز والا ہو خود بخود غوث پاک والا ہوتا ہے. جو غوث پاک والا ہو خود بخود مولا علی والا ہوتا ہے. جو مولا علی والا ہو خود بخود صدیق اکبر والا ہوتا ہے. سلسلہ چلتا تو داتا بھنڈاری سے ہے, پہنچتا صدیق اکبر تک ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سب والا ہو وہ رسول اللہ والا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو نبیوں کو مانتے سلیمان علیہ السلام ہے, جاہو جلال ہے, مرتبہ ہے. سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام چاہیں تو ہوا پہ حکومت ہے آپ کی, ہوا کو آرڈر دیں کہ وہ بلقیس کا تخت اڑا کے لے آؤ. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہے کوئی جو بلقیس کا تخت لے آئے؟ تو اب ان کی تو جناتوں پہ بھی بڑی جاہو جلالی ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک جن بیٹھا ہے, قال عفریت من الجن. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ کوئی واقعہ نہیں, کوئی مطلب ضعیف حدیث نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے, یہ تو واقعہ میں نہیں, کہیں اللہ کا کلام ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. وہ ایک شریر جن بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کب تک لے آئے گا؟ کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں ہماری محفل لگی ہے, یہ محفل برخاست ہوگی, پوری ہوگی, اس سے پہلے تخت آ جائے گا. کتنی مہلت مانگی کہ یہ جو مجلس لگی ہے یہ ختم ہوگی اور آپ اپنے تخت سے اٹھیں گے اختتام کے وقت, اس سے پہلے میں تخت لے آ جاؤں. کہا کیسے لاؤ گے؟ انی علیہ لقوی امین, میرے پاس طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں, راستے میں چھوڑ کے نہیں آؤں گا, چرا کے خود نہیں لے جاؤں گا, آپ کے پاس ہی لاؤں گا. اس نے کیا کہا؟ میں طاقتور ہوں, میں لے کے آؤں گا. اس سے آگے کی بات سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں, ہمیں اس سے پہلے چاہیے. وہ مجلس ختم ہوگی تب تو لے کے آئے گا, میرے اٹھنے سے پہلے, وہ بہت دور کی, ہمیں اس سے جلدی چاہیے. تم اللہ کے علاوہ, رسول کے علاوہ ان بندوں کو طاقتور مانتے ہو. میں نے کہا یہ مسئلہ آپ سلیمان علیہ السلام سے پوچھیں, یہ مسئلہ آپ سلیمان علیہ السلام کو پوچھیں. وہ جن کہہ رہا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, سلیمان علیہ السلام کہنے ہمیں اس سے جلدی چاہیے. اوکے, پھر سامنے سے جواب کون دیتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سامنے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک ان کا امتی, سلیمان علیہ السلام کا امتی, غور کیجئے گا, سلیمان علیہ السلام کا امتی, عنده علم من الکتاب, جو سلیمان پر کتاب نازل ہوئی تھی, جو سلیمان کے پاس کتاب تھی, اس کتاب کا علم رکھنے والا. کون کا؟ سلیمان کی کتاب پڑھی, اس میں جو پڑھا اس کے مطابق اپنے عمل ٹھیک کیے, نیکیاں کی, اللہ کو راضی کیا, ولایت کے درجے پر پہنچا. وہ جس کے پاس سلیمان کی کتاب کا علم ہے وہ بولا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان, اے اللہ کے نبی, آپ یوں ایک مرتبہ آنکھ بند کریں گے, دوبارہ کھولیں گے, پہلی مرتبہ بند کریں گے تخت نہیں ہے, جب کھولیں گے تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا.
کہ نبی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا امتی چاہے تو آنکھ بند کرنے سے پہلے لے آئے گا. پھر انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ، جب آ گیا اس نے کیا کہا تھا جن نے؟ میں بڑا طاقتور ہوں، آپ اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا. اور یہ بندہ جو لے آیا وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس طاقت سے نوازا ہے، اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کروں. معلوم کیا ہوا؟ نبیوں کی امت میں نیک لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ طاقت دیتا ہے. اچھا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب تمہارے کام یہ قبر والے پورے کر دیتے ہیں تو پھر اللہ سے نہیں مانگتے؟ اللہ نہیں دیتا جو ان سے مانگتے ہو. ہم نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، سلیمان اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ وہ تخت وہاں سے یہاں آ جائے. نبی ہے وہ بھائی، تم کہتے ہو یہ ولی نہ مانو، نبی تو تم بھی مانتے ہو، یہ تو نبی ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے. اور اللہ سے دعا نہ کریں، خود حکم دیں، نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. فرمایا پھر ادھر کیوں مطالبہ نہیں کیا؟ فرمایا تمہیں بتانا بھی تو ہے کہ ہم جن نبیوں کو تمہارے بیچ بھیجتے ہیں ان کی سیرتیں اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں کہ ان کے جیسی جو زندگی گزارتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر جو زندگی جیتا ہے، اس کا مرتبہ ہم نے کتنا بڑا رکھا ہے. وہ غریب نواز کو ہم اس لیے تھوڑی مانتے ہیں کہ بھئی وہ ان کے پاس بڑی دولت تھی، یا وہ آئے تو ان کی قبر بڑی بنی ہوئی ہے، یا ان کا گنبد بڑا بنا ہوا ہے. غریب نواز کو تو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے میں ان جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں. اور اب وہ تو 20واں پارہ ہے نا. چلیں آپ بالکل شروع میں آ جائیں. آپ نماز میں، ہر نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں اور جس کے بغیر نمازی نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. وہاں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلاتا رہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. یا اللہ یہ قرآن ہے، قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دعا مانگو سیدھے راستے پر چلانے کی. قرآن تو بندہ پڑھ ہی رہا ہے، اس قرآن کو پڑھتے ہوئے دعا کر رہا ہے سیدھے راستے پہ چلا. تو قرآن پڑھنے کے باوجود اس کو سیدھا راستہ نہیں ملا. نہیں، سوال آپ کو نہیں سمجھ آئی. قرآن پڑھ رہا ہے نا، قرآن اندر دیکھ کے پڑھ رہا ہے، دعا بھی قرآن میں دیکھ کے مانگ رہا ہے. اللہ سکھا رہا ہے ایسے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے. اب وہ جو مانگ رہا ہے اس کو اللہ کہتا ہے اب آگے یہ بھی مانگ کہ سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یا اللہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، یہ تو بندوں کے پاس کہاں بھیج رہا ہے؟ ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ چلا، تو کہتا ہے کہ ہاں راستہ ان کا مانگ جن پر میں نے انعام کیا ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری ضرورتیں جانتا ہوں. تم انسان ہو، اپنے جیسے انسان سے محبت زیادہ کرتے ہو، اور جب اس سے محبت میری وجہ سے ہو جائے تو مجھ سے بھی کرتے ہو. ان ولیوں کی طرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ان کو دیکھ کر اچھے عمل کرنا سیکھ جاؤ. جب اچھے عمل تمہارے ہو جائیں گے، جیسے یہ میرے محبوب ہے ایسے تم میرے محبوب بن جاؤ گے. ولیوں کے پاس ہم کچھ نہیں لینے جاتے، ولیوں کے پاس ہم اللہ لینے جاتے ہیں. ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا اللہ لینے جاتے ہیں. تو قبروں سے آپ دین لیتے ہیں. میں نے کہا ہمارا دین تو قبر والوں سے ہی آیا ہے. آپ کا کسی لکڑی پہ جلنے والے کے یہاں سے آیا ہو تو آپ وہاں جا کے لے لیں. ہمارے تو جتنے بھی دین پھیلانے والے دنیا سے گئے وہ ان کی قبریں ہی بنی ہیں.
یہ الگ بات ہے کہ جن میں اخلاص نہیں تھا، جنہوں نے اپنی ذاتی نہ اپنے فائدے کے لیے دین کو استعمال کیا، ان کے قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، اور جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دین پھیلایا، ان کی قبریں تو قبریں، ان کے گنبد بھی سلامت ہیں۔ اور ہم تو عقیدت والے لوگ ہیں، وہ کافر بھی جھک کے سلام کرتا ہے۔ ولیوں کو ماننا کوئی نیا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ تو ہر نبی کی امت میں نبی کے فیضان سے، نبی کے نقش قدم پہ جو چلتا ہے اسے ولی بنایا جاتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں یاروں، ہر نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے نیک لوگوں کو ولی بنا دیا جائے، جو نبیوں کے سردار بن کے آئے ہیں، جو آخری نبی بن کے آئے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے پھر غوث پاک اور غریب نوازی تو ہوں گے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مولانا صاحب ہے، میں کہا ہوں گے پالن پوری صاحب، پہچانتا کون ہے؟ دین کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے، 15 مدرسے بنوائے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہچانتا کون ہے؟ وہ 50 کتابیں لکھی ہمارے تلکیشور کے موا صاحب نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہچانتا کون ہے؟ ایڈورٹائز کر رہے ہیں، آپ چھاپ رہے ہیں، ہمارے مولانا تھے، انہوں نے 50 کتابیں لکھی، انہوں نے 10 مدرسے بنوائے، بڑے بڑے بینر لگ رہے ہیں، پوسٹر لگ رہے ہیں، کوئی نہیں پہچان رہا۔ یہ کیسے فقیر لوگ ہیں کہ جب آئے تھے اتنا لمبا سفر کر کے، حکومت بھی مخالف تھی، پرتھوی راج چوہان بیٹھا ہوا تھا، کس کو پتا تھا کہ یہ گودڑی اڑ کے آنے والا؟ نہیں، ہم تو پوچھتے ہیں ان کے آگے کوئی اسسٹنٹ تو نہیں چل رہا تھا کہ یہ غریب نواز ہے، ان کو مانو؟ انہوں نے کوئی ایسے بندے ہائر بھی نہیں کر رکھے تھے کہ تمہیں میری شان میں کتابیں لکھنی ہے، تمہیں میرا چرچا کرنا ہے۔ پھر یہ چرچا کس نے کیا؟ فرمایا اسی رب نے جو تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم دیتا ہے، اسی نے چرچا کیا کہ انعام والے یہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت اولیاء زندہ باد، عظمت اولیاء زندہ باد، علماء اہل سنت۔ یاروں کو گلا ہے، دوستوں کو گلا ہے، نہیں جی آپ اللہ رسول چھوڑ کے کہاں پیچھے پڑے ہیں ان کے؟ گلا ہے لوگوں کو۔ ایک طرف یہ کمیونٹی ہے جو کہتی ہے ان کو مانو ہی نہیں، ان کے پاس جاننا ہی شرک ہے، ان کے پاس جاننا ہی بدعت ہے۔ اور ایک طرف ایک اور کمیونٹی ہے جو کہتی ہے کہ دیکھو علم نہ پڑھو، رسول کی شریعت سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کچھ نہیں ملتا، ان پہ آ کے بیٹھ جاؤ تم کامیاب ہو۔ جب یہ بخشوا لیں گے تو نماز پڑھ کے کرو گے کیا؟ جب ان کا دامن پکڑ کے جنت ملنی ہے تو پھر زکاتیں ادا کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جنت تو ایڈوانس ہو چکی ہے تمہاری۔ ایک یہ کمیونٹی ہے مانو ہی نہیں، ایک یہ کمیونٹی ہے کہ اپنی مرضی کا مانو، اپنے حساب کا مانو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، ہم کسی کو مانتے بھی ہیں تو قرآن اور حدیث دیکھ کے مانتے ہیں، اور کیسا ماننا ہے یہ بھی قرآن اور حدیث دیکھ کے مانتے ہیں۔ اور یہ بالکل کامن بات ہے، کوئی عام بندہ آپ پکڑ لیں، اس سے پوچھ لیں، جو ابھی جیسے جمعہ ختم ہو آپ چلے جائیں داتا بھنڈاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، وہاں سے ایک بندہ فاتحہ پڑھ کے نکل رہا ہو، آپ اس کو پکڑ لیں، کیوں آیا تھا مزار پہ؟ بالکل جاہل سا بندہ جس کو کچھ آتا نہ ہو، مان لو وہ جمعہ میں بھی نہیں آتا، اس کو پکڑ لو آپ، وہاں سے فاتحہ پڑھ کے نکل رہا، پکڑ لیں، کیوں آیا تھا مزار پہ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے لیے ان کے یہاں آیا تھا کہ میں تو گنہگار ہوں لیکن ان کی نیکی سے میں بھی نیک بن جاؤں۔ اب دوستوں کو گلا ہے، تم ان کو خدا بناتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی پوجا کرتے ہو، تم ان پہ چادریں چڑھاتے ہو، تم ان کا، ہم کچھ نہیں کرتے ان کا، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے جاہل لوگوں کو آپ پوچھ لیں، کوئی ایک بتا دیں جو ان کو اللہ مانتا ہو یا ان کو یوں سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کے دیے بغیر مدد کرتے، کوئی ایک بتا دیں آپ ہم۔ پھر یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا،
یہ یہاں سے عہد کر کے نکلا ہے، پھر ایک مزار پہ جا کے صرف اس لیے حاضر ہوا ہے کہ ان کی برکتوں سے ہمیں برکت حاصل ہو، اس کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ یہ کسی اور کو اللہ بنا رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا حدیث میں نہیں آیا کہ مومنوں کے ساتھ بدگمانی نہ کرو؟ کیا کسی کے کہیں جا کر گھنٹ بجانے میں اور کسی کے کہیں حاضر ہو کے قرآن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں؟ ایک آدمی جس کا دین اور مذہب ہی شرک ہے وہ کچھ کرے تو اس کا عمل کیا اس کے برابر ہو جاتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ معلوم کیا ہوا کہ جس کا عمل شرک سے جڑا ہے اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط نیت سے حاضری دی ہوگی، لیکن جو اللہ کی عبادت اور اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی عبادت کرے گا۔ وہ صرف عبادت اللہ کی کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے اس لیے کہ یہ نیک بندے ہیں، ان کی نیکی سے ہم کو بھی اللہ نیک بنا دے۔ اور کچھ ہوتا ہے؟ ہاں، اب جانے میں یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو شریعت کے مطابق جائیں گے۔ بھئی قبروں پہ جا کے فیض لینے کا ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہاں جا کے سجدہ کیجئے گا۔ جو ہم نے کہا ہی نہیں وہ ہماری جھولی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ چلو اجمیر ہم تم کو دکھاتے ہیں، ایک طرف نماز ہو رہی ہے اور دوسری طرف مزار پہ لوگ پھول چڑھا رہے ہیں۔ ان کا ہم نے کبھی کہا یہ کہ نماز چھوڑ کے پھول چڑھائیں گے؟ ہم تو ہمیشہ اپنے یہاں، بلکہ ہمارے تو اپنے بندے دشمن ہیں کہ تم ولیوں کو نہیں مانتے ہو، تم تو ہمیشہ نماز کی باتیں کرتے ہو، تم ولیوں کو نہیں مانتے ہو۔ ہمارے تو اپنے بندے دشمن ہوئے بیٹھے، ولی بخشوا لیں گے، تم ہمیشہ نماز کرتے رہتے ہو۔ ہمارے اپنے بندے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اور تم کہاں چکر میں ہو؟ لوگوں کو لے جا کے دکھا رہے ہیں دیکھو نماز ہو رہی ہے اور یہاں غریب نواز کے مزار پہ پھول چڑھ رہے ہیں۔ کس نے اس کو صحیح کہا؟ آپ بتائیں۔ کسی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، اور ہم تو علی اعلان غلط کہتے ہیں۔ پھر جو اپنی مرضی سے اپنے نفس کے دھوکے میں آ کے شیطان کے بہکاوے سے یہ عمل کر رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے، نہ غریب نواز اس کے ذمہ دار ہے، نہ غریب نواز کے ماننے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہے، نہیں ان کے مزار پہ ہوتا ہے تو وہ کیوں روک نہیں سکتے جب تمہیں دے سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو ہمیں اولاد دیتے ہیں غریب نواز، تم کہتے ہو غریب نواز ہمارے اوپر نظر کرم کرتے ہیں، تو وہاں جو خرافات ہوتی ہے وہ کیوں بند نہیں کروا سکتے ہیں؟ یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مجھے سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو یہاں جو بندہ دارو پی رہا ہے وہ کائنات کے باہر جا کے پی رہا ہے، تو اللہ کیوں نہیں اس کا ہاتھ ختم کر دیتا؟ معلوم کیا ہوا؟ تیرا عمل اپنا ہے، ان کا دینا اپنا ہے۔ تو غلط کرے گا تو بھگتے گا، وہ تو بیٹھے ہی دینے کے لیے ہیں۔ اور یہ سب قرآن سے، حدیث سے، اور پھر نیچے تک سارے دلائل سے بات آتی ہے۔ ولیوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک دین صحیح پہنچایا ہے نا؟ کون ہے؟ کہا ہمارے امیر صاحب ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تشریف لائیں، بیٹھیں۔ امیر صاحب آپ کے باپ دادا تو عرب سے آئے ہوں گے؟ نہیں، ہم تو انڈین، پرو انڈین، کبھی ہماری کوئی نسل بھی عرب نہیں گئی، ہم یہیں کے لوگ ہیں، کیونکہ اگر عرب کہہ دیں گے تو گھر واپسی کروائیں گے یہ لوگ۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، پرو انڈین، ہم یہیں کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے جو 5ویں 6ٹھے جو دادا لگتے ہیں اوپر وہ کون تھے؟ وہ کب سے ایمان لائے؟ ہمارے 7ویں دادا ایمان لائے تھے۔ میں نے کس کے ہاتھ پہ لائے تھے؟ کوئی صحابی آئے تھے؟ نہیں، صحابہ کا دور تو بہت پہلے گزرا ہے۔ انہوں نے کس کے ہاتھ پہ لائے؟ بولے وہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں، وہ ان کے خلیفہ تھے اور وہ تھے اور وہ تھے، اور ہمارے انکلیشور میں داتا بھنڈاری آئے تھے، انہی کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا سارا اسلام ان سے لینا ہے اور پھر لے کے یہ بھی کہنا ہے تمہیں نہیں مانیں گے؟ ہمارے قبیلے کا جو سب سے پہلا دادا مسلمان ہوا تھا وہ بابا فرید کے ہاتھ پہ ہوا تھا، خواجہ نظام الدین کے ہاتھ پہ ہوا تھا۔
داتا گنج بخش اجمیری کے ہاتھ پہ ہوا تھا، غریب نواز اجمیری کے ہاتھ پہ ہوا تھا۔ میں نے کہا تم جس اسلام کی باتیں کرتے ہو وہ اسلام تمہیں دینے والے یہی قبر والے ہیں، اور ان کا نام بھی اسی لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، سب کچھ دین کے لیے کیا۔ آج ان پیر فقیروں کو، ان اللہ والوں کو جو بدنام کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، ورنہ آج بھی ان کے ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ سچے دل سے کوئی نام لے مراد پوری نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں، خواجہ صاحب ہماری مراد پوری کر دیں تو نماز پھر کیوں پڑھیں گے؟ جب نیت ہی یہ لے کے جاؤ گے تو کہاں سے پوری ہوگی؟ نیت یہ ہو کہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، دعا کریں گے، اور اس نیت سے کریں گے کہ آج کے بعد غریب نواز نے جو نماز سکھائی ہے اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ واللہ تیرا قدم غریب نواز کے چوکھٹ سے باہر نہیں نکلے گا اس سے پہلے اللہ تیری مراد پوری کرے گا۔ وہ سپیریئر لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی اچھا خادم مل جائے، اچھا پرفیکٹ نوکر، آپ کو کروڑ پتی، آپ دولت بھی ہو اس کی، آپ اس کا بالکل نیچے سے گریڈ بڑھا کے لاتے ہیں نا، اس کا کوئی شمار بھی نہیں ہوتا، وہ تو آپ کے مزدوروں میں ہوتا ہے، پھر آپ کو دھیرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزدور تو ہے مگر پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کا گریڈ بڑھانا چاہیے، تنخواہ بڑھاتے ہیں، پھر لاتے پھر اسسٹنٹ بنا لیتے ہیں آپ۔ یہ کیوں؟ ہمارا کام کا بندہ ہے، یہ ہمارے لیے سوٹیبل بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور اس کے پاس وہ کوالٹی بھی ہے کہ جس کو ہم اتنی تنخواہ دے کے رکھ سکیں گے۔ میں نے کہا تیرے پاس پاور ہو تو تو اپنی پسند کے بندے کو مالا مال کرتا ہے نا، تو کیا رب جیسی عطا کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ وہ قادر مطلق، جب اس کی کوئی فرما برداری کرے، جب اس کے راستے میں کوئی آئے وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہ آئے، جیسا اس کے رسول نے کہا ہے ویسے آئے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث نہ پڑھوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے بندہ فرض پڑھنے کے بعد، یہ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح سے جیسے پوری بات واضح ہو جائے، مجھے بعد میں تشریح الگ سے نہ کرنی پڑے، فرضوں کی پابندی کے بعد سنتوں کا، واجبات کا پابند ہو، پھر نفلوں میں اتنی کثرت کرے کہ ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں لگ جائے، وہ ہو تو مارکیٹ میں لیکن تولتے ہوئے اسے خیال اللہ کا آ رہا ہو کہ کم تولوں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، وہ بیٹھا تو تمہارے ساتھ ہو لیکن گندی بات کرنے سے اس لیے رک جائے کہ محفل میں تو 4 بندے ہیں لیکن میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ یعنی فرضوں کے بعد، واجبات کے بعد نوافل کی کثرت میں لگ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت سے میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، ایک وینت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آگے آتا ہے، میں ایک قدم بڑھتا ہوں، وہ ایک قدم بڑھاتا ہے، میری رحمت دوڑ کے اسے اپنی گود میں لے لیتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان اس کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دینا خدا کا ہوتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو غنی کرے، دنیا آج تک اسے عثمان غنی کہہ رہی ہے، وہ جس کو غنی کرے دنیا آج تک اسے عثمان ہارونی کہہ رہی ہے، وہ جس کو غنی کرے عثمان ہارونی کے در پہ بیٹھنے والا معین الدین ہو، دنیا آج تک غریب نواز کہہ رہی ہے نا۔ وہ کمال کی باتیں یہ سمجھ سے باہر چیزیں ہیں، یہ ہمارے جیسے بندے ہی تو ہیں، ان کی بھی قبریں ہی بنی ہیں۔ میں نے کہا قبریں تو آپ کے دادا کی بھی بنی ہیں، کہاں ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے دادا کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، اتنے بڑے متقی تھے، پھر بھی کوئی نہیں جانتا ہے، کیوں؟ میں نیتوں کا جاننے والا رب ہے، جس نے اس کی طرف قدم بڑھایا سچی نیت کے ساتھ، اللہ نے ان کی قبریں بھی زندہ کر رکھی۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں بلا قبر جنا دی جیوے، انسان تو جیتے دیکھے ہیں، ہم نے اجمیر میں قبر کو جیتا ہوا دیکھا ہے۔
وہ اس نے انگریز افسر نے کہا تھا نا جا کے کہ میں نے ہندوستان میں 3 قبروں کو راج کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں سب سے پہلی قبر معین الدین کی ہے جو اجمیر میں۔ غریب نواز نے کیا کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں یارو تمہارا کیا بگاڑا ہے ہمارے غریب نواز نے؟ یہی کہ تمہیں کلمہ پڑھا دیا؟ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کہ جو نعمت دے اس کا احسان مانا جائے، یا یہ شکر گزاری ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اسی کو کہا جائے کہ اس کی قبر کو مٹا دوں، یہاں سے شرک پھیلتا ہے؟ کیا عجیب لوگوں نے منطق گھڑی ہے، عجیب سا لاجک ہے۔ غریب نواز 531 میں پیدا ہوتے ہیں، 500 کچھ لوگوں نے 535 کہا ہے، 535 میں پیدا ہوتے ہیں ہجری سن۔ کتنا ابھی کتنا چل رہا ہے؟ یہ ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ 535 میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 1443، آلموسٹ 900 سال ہوئے لگ بھگ، ہے نا؟ انتقال غریب نواز کا ہوا ہے 631 میں، 631 631 ایئر ہجری، ٹھیک ہے؟ 631 سے آپ گنے 731 831 931 1031 1131 1231 1331 1431۔ جو آدمی 631 میں انتقال کر گیا ہے، 800 سال بعد پوری کائنات اس کا نام لے رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اور پوری 800 سال کی ساری امت نام لے رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں ان 800 سالوں میں تم کہتے ہو ہمارے پاس علم ہے، ہم نے علم پڑھا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے۔ خواجہ غریب نواز کے دربار میں آنے والے ہم جیسے فقیر فقراء ہم جیسے تو ہیں ہی ہیں، غریب نواز کے دربار میں امام احمد رضا جیسے فاضل بھی حاضر ہوتے ہیں۔ غریب نواز کی درگاہ وہ ہے جہاں مجدد الف ثانی جیسا وقت کا مجدد حاضر ہو کر اپنی گردن جھکا کے کہتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بھی اپنی گردن وہاں جھکاتے ہیں۔ حدیث میں یہ لکھا ہے، میں نے کہا جس حدیث کی سند انڈیا میں شیخ عبدالحق محدث سے ہی بنتی ہے دوسرے سے بنتی ہی نہیں، وہ حدیث کا امام جس کے در پہ سلامی کرے اسے معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ وہ غریب نواز کو تم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ کوئی پیر فقیر تھا جو تعویذ گنڈے کرتا تھا؟ نہ، وہ قرآن کے عالم تھے، وہ حدیثوں کو جانتے تھے، وہ فقہ پھیلاتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی یا تو قرآن سنایا ہے یا حدیث سنائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کو سمجھانے کے لیے طریقہ انہوں نے اپنے جیسا اپنایا۔ بھائی یوٹیوب پہ بیٹھ کے لیکچر پہ ہم بھی دیتے ہیں، مگر وہاں ایک طریقہ الگ ہوتا ہے، آپ کے سامنے دے رہے ہیں، یہاں ایک طریقہ الگ ہوتا ہے۔ بالکل غریب گاؤں جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک مسلمان کا گھر ہے، باقی سب ہیں تو غیر مسلم لیکن اسلام میں ان کی دلچسپی ہے، وہاں ایسے سمجھائیں گے جیسے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ وہاں طریقہ کیا ہوگا؟ بات تو قرآن کی ہوگی لیکن سمجھائیں گے ان کے مزاج کے حساب سے۔ غریب نواز آئے ہند میں، کون تھا؟ کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ غریب نواز آئے ہیں داتا صاحب کے دربار پہ ہو کے، لاہور میں داتا صاحب، داتا علی حجویری۔ آپ کو نہیں پتا، آپ تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لوگ تھے، اب تمہارے بچے اسپائڈر مین سپر مین کو بھی ہیرو سمجھ رہے ہیں۔ ان بچوں کو کیا پتا کوئی غریب نواز بھی ہوتا ہے جس کی جوتی جوگی جے پال پہ بھاری پڑتی ہے۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو، غریب نواز نہیں سکھاؤ گے تو کیا سکھاؤ گے؟ ان بچوں کو کیا پتا کہ سپر مین ہی نہیں اڑتا، غریب نواز کی چپل اس سے اوپر اڑتی ہے۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ اب کس کو منواؤ گے تم؟ بڑے بڑے مدرسے بنا گے، ان کو نہ مانو گے کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کس کو مانے بتاؤ؟ کس کو مانے بتاؤ؟ ہمارے مول صاحب کو مانے؟ میں نے کہا تمہارے مول صاحب کی کیا حیثیت ہے، ہمیں پتہ ہے، رہنے دیں۔ اچھا ہمارے چوتھے مول صاحب کو مانے جو 100 سال پہلے گزرے ہیں، میں نے کہا ان کی تو قبر ہی نہیں ملتی، کہاں جا کے مانیں گے؟ مانیں گے ان کو جن کی قبروں کو اللہ نے زندہ کر دیا، جن کے چرچے اللہ نے کر رکھے مخلوق میں۔ غریب نواز آئے نا، دین سمجھا ہے نا، اس کے بعد
631 غریب نواز انڈیا میں آتے ہیں، یہاں حکومت ہے پرتھوی راج کی. غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ آئے ہائے، جب پریشان زیادہ کیا نا پرتھوی راج نے، وہ اونٹوں کو بیٹھنے والا قصہ ہوا، پھر اور پریشان کیا، پھر انا ساگر والا معاملہ ہوا، پھر پریشان کیا، پھر پریشان. تو غریب نواز نے ایک دن جلالے میں آ کے کہا ہم نے پتھورا کو زندہ پکڑ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. یہ بندہ ہے، یہ امتی ہے، یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ بندہ ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم نے پتھورا کو، پرتھوی راج چوہان کو پتھورا کہتے ہیں وہاں کی زبان میں، راجستھان، پتھورا کو زندہ پکڑ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. دنیا نے دیکھا کہ وہ غوری آیا اور اس نے پرتھوی راج کو نہ صرف یہ کہ اجمیر فتح کیا، زندہ گرفتار کیا. اور اس دن دنیا نے دیکھا اللہ کے ولی کے منہ سے جو بات نکلی اللہ نے اسے پورا کر دیا. تو کہتا ہے کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تخت پلٹ دیتے ہیں. مانگنے والا سچا ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، حقیقت یہی ہے کہ راجا تو میرا خواجہ ہے، لیکن مانگنے میں ہمارے کمی ہے. ان ولیوں کو ماننے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلو. وہ بڑی ذاتیں ہیں، ان کے جیسا بننا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے راستے پر چلنے سے پھولنے ہی نہیں پھولنی پانکھڑی ہے کچھ نہیں. ان کے قدموں کی دھول کی برکت سے بھی کچھ نیکیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، آخرت تو سنور ہی جائے گی، دنیا بھی اللہ بدل دے گا. اس لیے ولیوں کو مانیں. کیوں؟ کہ یہ ہمارے قرآن کا کانسیپٹ ہے، یہ ہماری حدیث کا کانسیپٹ ہے. اور ایسا مانیں جیسا ماننا چاہیے، ایسا نہ مانیں جو کچھ لوگوں نے غلط ماننا سکھا دیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے سائے میں ہمیں زندہ رکھے، قیامت والے دن انہی کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں ہمارے اولادوں کو مالا مال فرمائے. اللہ ہمارے عقید عمل کی حفاظت فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا جو صحیح ہے، درست ہے، حق ہے، اللہ کی توفیق سے، اور جو کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے، وہ میری ذات کی وجہ سے، اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. سنتیں پڑھ لیں، اور جمعہ کے بعد حضرت داتا بھنڈاری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا ختم یہیں پہ جمعہ کے بعد رکھا ہے. گھر پہ بے شک کروائیں، اور کروانا چاہیے. گھر پہ نہیں کروائیں گے تو آپ کے بچوں کو کیا پتا کہ ہمارے باپ کا کیا ماننا. وہ تو گھر میں کرتے دیکھے گا تو آپ سے پوچھے گا ابو کیا ہے آج آپ لے کے بیٹھے، تب آپ اسے کہیں گے نا کہ داتا بھنڈاری کا عرس ہے، شہنشاہ انکلیشور کا عرس ہے. اور پھر 2 دن بعد پھر آپ چھٹی کا فاتحہ لے کے بیٹھیں گے، تب نہ بچے کو بتائیں گے شہنشاہ ہندوستان کا عرس ہے. گھروں میں بھی کریں، یہاں بھی حاضری دیں جمعہ کے بعد.